اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المعصوم تفقهوا في الحلال والحرام إلا وأنتم أعراب علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حلال و حرام میں تفقہ پیدا کرو، سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا الا وانتم الاعراب، تو تم بادیہ نشین کی طرح ہو۔ بادیہ نشین یعنی وہ افراد جو کہ صحرا اور بیابان میں زندگی بسر کرتے تھے، کہ جن کی زندگی میں اور ایک حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ہماری گفتگو غسل میت میں چل رہی تھی کہ میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں۔ پہلا غسل کون سے پانی سے؟ بیری کے پانی سے۔ دوسرا غسل کافور کے پانی سے، اور تیسرا غسل خالص پانی سے۔ بیری اور کافور کتنی مقدار میں جمع ہونی چاہیے؟ ہاں، اتنی مقدار میں ہو بیری اور کافور کے پانی مضاف نہ ہو جائے۔ اگر پانی مضاف ہو جائے تو مضاف پانی سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، لہذا غسل میت بھی نہیں ہوگا۔ اگر کافور موجود نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تیمم کرا کے خالص پانی سے غسل دے دیں گے۔ یعنی بیری کا اگر پانی موجود، بیری اگر موجود ہے تو بیری کے پانی سے غسل دیں گے، اور ایک کافور سے اور اگر ایک چیز موجود ہے تو دیں گے، اور 2 دفعہ ساتھ پانی 3 دفعہ کرنا ہے نا ٹوٹل۔ ایک تیمم، 2 سادے پانی سے، اور ایک جو ہے بیری جو موجود ہے اس سے کر دیں گے۔ احتیاط کی بنا پر ضروری کہ اسے ایک تیمم کرایا جائے، اور ان میں سے ہر چیز کے بجائے جس کا ملنا ممکن نہ ہو، میت کو خالص پانی سے غسل دیا جائے۔ یعنی اگر کافور مثال کے طور پر موجود نہیں ہے تو جو چیز موجود ہے، مثلا بیری موجود ہے تو بیری کے پانی سے ایک غسل، 2 غسل خالص پانی سے، اور ایک تیمم کرایا جائے گا۔ اس طریقے سے جی غسل 3 ہی ہوں گے۔ مرد نامحرم عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح عورت نامحرم مرد کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اور شوہر بھی اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ مرد اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتا ہے جو کہ ممیز نہ ہو، اور عورت بھی اتنے چھوٹے لڑکے کو غسل دے سکتی ہے جو کہ ممیز نہ ہو۔ محرم افراد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ جو افراد آپس میں محرم ہیں وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، چاہے نسبی محرم ہو جیسے ماں بہن، یا رضائی یعنی دودھ پینے کی وجہ سے ایک دوسرے کے محرم بنے ہوں۔ یعنی کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہو اتنی مقدار میں جو کہ موجود ہے دودھ پلانے کے احکام میں، تو اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے مطابق دودھ پلاتی ہے تو وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے، اور جو اس کی اولاد ہے وہ اولاد جو ہے وہ آپس میں رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ یعنی فرض کیجئے کہ ایک عورت کے مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، اور اس نے کسی اور کے بچے کو دودھ پلایا ہے ان شرائط کے ساتھ جو کہ ذکر ہوئی ہیں،
تو جیسے ہی وہ شرائط محقق ہو جائیں گی تو اس کا بیٹا اور بیٹی اس کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ واضح؟ محرم افراد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، چاہے یہ نسبی محرم بنے ہوں یا رضائی محرم بنے ہوں، اور شرم گاہ کے علاوہ باقی بدن میں لباس کے نیچے سے غسل دینا ضروری نہیں، اگرچہ بہتر ہے۔ شرم گاہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں دیکھنا حرام ہے سوائے میاں بیوی کے، یعنی میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کی شرم گاہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بغیر شرم گاہ پہ کپڑا رکھے ہوئے غسل بھی دے سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے علاوہ چاہے مرد مرد کو غسل دے، چاہے عورت عورت کو غسل دے، یا چاہے ایک محرم کسی محرم کو غسل دے، ان میں سے کوئی بھی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، لہذا شرمگاہ پر کپڑا ڈالا جائے گا اور کپڑے کے نیچے سے غسل دیا جائے گا۔ شرمگاہ کے علاوہ جو باقی جسم ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی کیا کیا جائے، کپڑے کے نیچے سے اس کو غسل دیا جائے۔ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد اپنی محرم عورت کو صرف اسی صورت میں غسل دے جب غسل دینے کے لیے کوئی عورت نہ مل سکے۔ کوئی مرد جو ہے وہ اپنی محرم عورت کو، مثلا بیٹا اپنی والدہ کو، یا مثال کے طور بھائی اپنی بہن کو اسی صورت میں غسل دے کہ جب اس کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت موجود نہ ہو۔ یہی حکم جو ہے وہ عورت کے لیے محرم مرد کو غسل دینے کا ہے، یعنی مثال کے طور پر بیٹی اپنے والد کو یا بہن اپنے بھائی کو اسی صورت میں غسل دے جب کوئی مرد غسل دینے والا موجود نہ ہو۔ اگر میت اور غسال دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باقی بدن برہنہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ لباس کے نیچے سے غسل دیا جائے۔ اگر دونوں مرد ہیں، جس کو غسل دیا جا رہا ہے وہی مرد ہے، غسل دینے والا ہی مرد ہے، یا جس کو غسل دیا جا رہا ہے وہ عورت ہے، اس کو جو غسل دینے والی ہے وہ بھی عورت ہے، تو اس صورت میں شرمگاہ کے علاوہ باقی جو بدن ہیں اس کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کپڑے کے نیچے سے غسل دیا جائے، یعنی اس کو ڈھانپا جائے اور کپڑے کے نیچے سے اس کو غسل دیا جائے۔ میاں بیوی کے علاوہ میت کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا حرام ہے، اور جو شخص اسے غسل دے رہا ہو اگر وہ اس پر نظر ڈالے تو گناہ گار ہے، لیکن اس سے غسل باطل نہیں ہوتا، اس سے غسل باطل نہیں ہوتا۔ اگر میت کے بدن کے کسی حصے پر عین نجاست ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کو غسل دینے سے پہلے عین نجاست سے پاک کرے۔ میت کے کسی بھی حصے پر مثال کے طور پر خون نکلا ہوا ہے، یا خدا نخواستہ میت کا فضلہ نکلا ہوا ہے، یا کوئی اور بھی عین نجاست اگر میت کے جسم پر موجود ہے، تو اس حصے کو غسل دینے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے کیا کیا جائے، دور کیا جائے، پاک کیا جائے اس کو۔ اور بہتر یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے میت کا تمام بدن پاک کر لیا جائے۔ یعنی کیا مطلب، ان دو عبارت میں کیا فرق ہے؟ پہلے کہا کہ اگر میت کے کسی حصے پر عین نجاست موجود ہو تو اس حصے کو غسل دینے سے پہلے پاک کیا جائے، پھر اس کے بعد کہا کہ بہتر یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے میت کا تمام بدن پاک کر لیا جائے۔ ان دو عبارتوں میں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں آیا؟ خوب، پہلے کہا کہ ضروری ہے، پھر کہا کہ بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نئی نجاست لگی تب بھی آپ ایک دفعہ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، نہیں، نجاست ہٹانا ہر حالت میں ضروری ہے، جی جی، وہ تو واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نہ بھی نجاست لگی ہوئی ہو تب بھی نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، نہیں، غسل شروع کرنے سے پہلے ہاں جسم کو پاک کرے۔ کر لینا ضروری ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر میت کی ٹانگ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، آپ نے میت کا غسل شروع کر دیا، صحیح، اس کا سر دھلا دیا آپ نے، پورا سر گردن تک سیدھا حصہ بھی دھلا دیا، الٹے پاؤں پہ مثال کے طور پر نجاست لگی ہوئی، جب آپ الٹے پاؤں پر پہنچے تو پہلے آپ اس الٹے پاؤں کو پاک کریں گے اور پھر اس الٹے پاؤں کو غسل کی نیت سے دھوئیں گے۔ یہ ہو گیا پہلا والا مسئلہ کہ ضروری ہے۔ دوسرا والا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، آپ غسل ابھی آپ شروع نہ کریں، بلکہ غسل شروع کرنے سے پہلے ہی میت کا پورا بدن آپ پاک کر لیں،
یہ بہتر ہے۔ غسل شروع کرنے سے پہلے ہی، یعنی نہ آپ نے سر دھویا ہے، نہ آپ نے سیدھا حصہ دھویا ہے، نہ الٹا حصہ دھویا ہے، کچھ آپ نے غسل شروع نہیں کیا۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ کیا کر لیں، میت کو پاک کر لیں پورا، لیکن یہ بہتر ہے۔ لیکن پہلے والا مسئلہ کیا تھا کہ آپ غسل شروع کر چکے ہیں، لیکن جس حصے پر آپ پہنچے ہیں اس حصے کو دھونے سے پہلے اس کو پاک کریں۔ واضح عبارت؟ جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ غسل میت غسل جنابت کی طرح ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک میت کو غسل ترتیبی دینا ممکن ہو، غسل التماسی نہ دیا جائے، اور غسل ترتیبی میں بھی ضروری ہے کہ داہنی طرف کو بائیں طرف سے پہلے دھویا جائے۔ غسل ترتیبی دیا جائے، جب تک ممکن ہو غسل ترتیبی دینا، اس وقت تک غسل التماسی نہ دیا جائے۔ اور غسل ترتیبی میں بھی جیسے کہ آپ آیت اللہ سستانی کا جو فتویٰ ہے وہ جانتے ہیں، عام غسل میں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی دوسرا غسل کرے، غسل جنابت کرے یا کوئی اور غسل کرے، تو آغا سستانی یہ کہتے ہیں کہ سر و گردن دھونے کے بعد آپ پورا بدن دھو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے دائیں دھوئیں اور پھر اس کے بعد بائیں، بہتر یہ ہے کہ پہلے دائیں اور پھر بائیں۔ لیکن غسل میت میں کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ پہلے دایاں حصہ دھویا جائے اور پھر اس کے بعد بایاں حصہ دھویا جائے۔ جو شخص حیض یا جنابت کی حالت میں مر جائے، اسے غسل حیض یا جنابت دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہی جو آپ غسل دے رہے ہیں غسل میت، وہی اس کے لیے کافی ہے، الگ سے ایک اور غسل دینا ضروری نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے کی اجرت لینا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ واجب کام پر اجرت لینا، جو کہ بالخصوص جو وہ واجب کام جو کہ عبادت شمار ہوتے ہیں، ان کے اوپر اجرت لینا حرام ہے۔ مثال کے طور پر نماز سکھانا، نماز کے واجبات سکھانا، اس کی اجرت لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طریقے سے غسل کی اجرت لینا، کفن کی اجرت لینا یا دفن کرنے کی اجرت لینا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اجرت لینے کے لیے میت کو اس طرح غسل دے کہ یہ غسل دینا قصد قربت کے منافی ہو، تو غسل باطل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ جتنے بھی عبادت ہیں، یہ عبادت قربتاً اللہ آپ انجام دیتے ہیں، صحیح ہے۔ احکامات میں فعل عبادی وہ فعل کہلاتا ہے کہ جس کو قربتاً اللہ انجام دینا ضروری ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ایک ہوتا ہے واجب تعبدی اور ایک ہوتا ہے واجب توسلی۔ واجب توسلی میں کیا ہوتا ہے؟ واجب توسلی میں قربتاً اللہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ واجب توسلی میں قربتاً اللہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شارع آپ سے چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، اب کیسے بھی ہو۔ مثال کے طور پر کپڑوں کو پاک کرنا، ایک کپڑا نجس ہو گیا، آپ نے اس کو آٹومیٹک واشنگ مشین میں ڈال دیا، اب اس مشین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، لیکن اس کے باوجود 3 مرتبہ دھل گیا وہ کپڑا اس میں، تو یہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ نہ آپ کی نیت کرنے کی ضروری ہے کہ میں قربتاً اللہ مشین میں یہ کپڑا ڈال رہی ہوں پاک کرنے کے لیے، یا مشین کو مثال کے اوپر تھپکی دینا کہ تم قربتاً اللہ نیت کرو کہ تم یہ پاک کر رہی ہو، صحیح۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر وہ کپڑا حتیٰ مثال کے طور پر ایسے ہی رکھے کپڑا نجس تھا، مثال کے طور پر سین میں پڑا ہوا تھا، اچانک سے بارش شروع ہو گئی، بارش کا پانی پڑا، کپڑا پاک ہو گیا، اب اس کے لیے الگ سے وہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کپڑا پاک کرتی ہوں قربتاً اللہ، کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے واجب توسلی، یعنی جس میں قربتاً اللہ شرط نہیں ہوتا۔ لیکن جو واجب تعبدی ہوتا ہے یا عبادی ہوتا ہے، وہ کام ہوتے ہیں جس میں قربتاً اللہ نیت کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے، چاہے آپ نے اسی طریقے سے کام انجام دیا ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہی، پھر اس کے بعد الحم پڑھی، پھر سورہ پڑھا، پھر آپ سجدے میں رکوع میں گئے، رکوع کا ذکر پڑھا، پھر سجدے میں گئے، سجدے کا ذکر پڑھا، اسی طریقے سے آپ نے 3 رکعت 2 رکعت 4 رکعت نماز ختم کر دی، لیکن قربتاً اللہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو آپ کی نماز شمار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے روزے میں مثال کے طور پر آپ نے پورا دن کچھ نہیں کھایا، لیکن نیت نہیں کیا آپ نے، تو چاہے آپ نے کچھ نہیں کھایا لیکن اس کے باوجود یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو کام ہیں گے، میت کو غسل دینا، کفن دینا، یہ تمام فعل عبادی ہیں، اس میں
قربتاً الی اللہ نیت کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص پیسے لے کر غسل دے رہا ہے اور اس کا یہ کام یعنی پیسے لے کر غسل دینا قربتاً الی اللہ کے منافی ہو جائے، یعنی کیا مطلب، یعنی اس طریقے سے ہو جائے کہ وہ فقط انہی پیسے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر اس طریقے سے منافات رکھتا ہو تو یہ غسل بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر منافات نہ رکھتا ہو، یعنی صحیح ہے وہ قربتاً الی اللہ غسل دے رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے میں زحمت کر رہا ہوں، مجھے پیسے ملنے چاہیے، کام قربتاً الی اللہ کر رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ کیونکہ میں زحمت کر رہا ہوں، غسل دے رہا ہوں میت کو، اس غسل کی میں اجرت چاہتا ہوں۔ تو اگر منافات نہ رکھے قربتاً الی اللہ سے تو غسل صحیح ہے، لیکن اگر اس کا پیسے لینا قربتاً الی اللہ سے منافات رکھے، یہ کہا جائے کہ یہ کام اللہ کے لیے انجام نہیں پا رہا بلکہ اسی پیسے کے لیے انجام دے رہا ہے، تو پھر اس کا غسل بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، چاہے اس نے 3 غسل بالکل ٹھیک دیے ہوں، بیری کا غسل بھی، کافور کا غسل بھی، خالص پانی کے غسل بھی بالکل ٹھیک اس نے دیے ہوں، لیکن کیونکہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے لہٰذا یہ تینوں غسل باطل، دوبارہ غسل دیے جائیں۔ نیت کا حال تو خیر اللہ جاننے والا ہے، لہٰذا اس مسئلے کو صرف سمجھنے کی حد تک سمجھیے، پریکٹیکلی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، اگر وہ اس زمانے میں کوئی مسائلہ جیسے ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ اس میت کا صدقہ دیں، میری والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ غسل دینے کے بعد کہ آپ میت کا صدقہ دیں۔ صحیح ہے، وہ صدقے کے عنوان سے لے سکتے ہیں، صدقے کے عنوان سے یا مقدمات کے مثال کے طور پر، وہ کہے کہ میں غسل کے پیسے نہیں لے رہی، لیکن جو 3 غسل دینے سے پہلے میت کو نہلایا جاتا ہے، جو ابھی آپ نے سنا پاک کرنے کے لیے، میں اس کے پیسے لے رہی ہوں، صحیح ہے، جائز ہے۔ یا مثال کے طور پر وہ کہے کہ نہیں میں غسل کے پیسے نہیں لے رہی، لیکن میں مثال کے طور پر فلاں جگہ سے آؤں گی یہاں تک، اور پھر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ میرا یہاں پر صرف ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ جاؤں گی، تو یہ جتنی میری زحمت ہے مقدمات کی، ان کے پیسے لے رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ اشکال بھی کرتے ہیں پیش نماز کی تنخواہ لینے پر، کہ یہ تو پیش نماز ہے، مثال کے طور پر عالم ہے اور نماز پڑھانے کے پیسے لیں گے، یا قرآن پڑھانے کے، قرآن پڑھانا تو ویسے بھی چلے مستحب کام ہے، مستحب کام کے پیسے لے سکتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ تو نماز ہے، واجب ہے، فجر کی نماز، ظہرین کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جو نیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس نماز کے پیسے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ جو ٹائم ان کا صرف ہو رہا ہے، یا مثال کے طور پر مستحبات جو پڑھا رہے ہیں، کہ نماز میں فقط واجبات تو نہیں ہوتے، مستحبات بھی ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا مستحب ہے، جو ہے وہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوت کہنا مستحب ہے، اسی طریقے سے اذان و اقامت کہنا کیا ہے، مستحب ہے، خود نماز جماعت جو ہے وہ مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے، تو مستحبات کے جو ہے وہ پیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن غسل کے ابتدائی کاموں کی اجرت لینا حرام نہیں ہے۔ ابتدائی کام جیسے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ میت کو مثال کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لٹانا، میت کے جسم کو پاک کرنا، میت کے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ اس کو اتارنا، یہ سب مقدماتی کام ہیں، ان کے پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کے غسل میں جبیرہ غسل مشروع نہیں ہے، یعنی آپ پیچھے احکام پڑھتے ہوئے آئے ہیں، آپ وضوء جبیرہ اور غسل جبیرہ کے احکام کیا ہوتا ہے۔ وضوء جبیرہ، غسل جبیرہ، ہاں اگر اعضائے وضو پر یا اعضائے غسل پر کوئی زخم ہو جائے، پھوڑا ہو جائے یا ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کے خاص احکامات ہیں، صحیح ہے، اور جو چوٹ کے اوپر پٹی وغیرہ باندھی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے، تو اس طریقے سے غسل کرنے کو کیا کہا جاتا ہے، غسل جبیرہ، یا اس طریقے سے وضو کرنے کو کہا جاتا ہے وضوء جبیرہ۔ میت بیچارہ مر چکا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ غسل جبیرہ ہے نہ جو ہے وہ وضو، تو خیر ہے نہیں، تو میت کے لیے جو ہے وہ کوئی غسل جبیرہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہ جو آپ احکامات پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کی مثال کے طور پر زخم لگا ہو اور زخم کے لیے پانی نقصان دہ ہو تو آپ پہلے پٹی رکھیں مثال کے طور پر، اور پٹی کے اوپر آپ اپنا گیلا ہاتھ پھیریں، یہ جو احکامات آپ وہاں پر پڑھ کے آئے ہیں وہ یہاں پر جاری نہیں ہوں گے، غسل میت میں جاری نہیں ہوں گے۔ اگر پانی میسر نہ ہو یا اس کے استعمال میں کوئی رکاوٹ ہو تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے میت کو 1 تیمم کرائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 تیمم کرائے جائیں۔
اگر جو ہے وہ پانی کے استعمال میں یا پانی ہو ہی نہ یا پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ ہو، مثلا ایسی چیز چپکی ہوئی ہے جو ہٹ ہی نہیں سکتی ہے، یا ایسے ہٹے گی کہ جس میں میت کو اذیت ہوگی. میت کو اذیت سے مراد یہ ہے کہ یعنی مثال کے طور پر اس کی کھال ادھڑ جائے گی اگر آپ نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، ایسی رکاوٹ ہے. تو پھر اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں غسل کے بدلے میت کو ایک تیمم کرایا جائے گا. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 تیمم کرائے جائیں، یعنی 3 غسل کے بدلے فقط ایک تیمم کرایا جائے گا. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ کتنے تیمم کرائے جائیں؟ 3. احتیاط مستحب ہے تو کیا کریں گے؟ احتیاط مستحب میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ احتیاط مستحب ہے، مرضی ہے، چاہے آپ اس احتیاط پر عمل کریں یا نہ کریں. اگر آپ نے ایک تیمم بھی کرایا کافی ہے، واجب ادا ہو گیا. 3 کرا دیں گے تو بہتر ہے. صحیح، 3 تیمم احتیاط مستحب ہے، اور ایک تیمم وہ ایک تیمم تو واجب ہے. ہاں، اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال میں رکاوٹ ہو تو پھر اس صورت میں غسل کے بدلے ایک تیمم کرایا جائے گا. جو شخص میت کو تیمم کرا رہا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور میت کے چہرے اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو میت کو اس کے اپنے ہاتھوں سے بھی تیمم کرائے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو کیسے تیمم کرایا جائے گا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارے یا اس چیز پر مارے کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے. اس کے بعد اپنے ہی ہاتھوں کو میت کے چہرے پر اور میت کی ہتھیلیوں پر پھیرے گا. اور ممکن ہو تو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب العیاذ باللہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا جسم کیا ہوتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے. تو اگر اس کا ہاتھ سے اس کو تیمم کرانا، میت کے ہاتھ سے اس کو تیمم کرانا ممکن ہو تو اس کے ہاتھوں سے بھی تیمم، خود اس کو تیمم کرایا جائے. یعنی خود اس کے ہاتھ پکڑ کر مارے جائیں کیسی چیز پہ اس پہ تیمم صحیح ہوتا ہے، پھر اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے پہ پھیرا جائے، پھر اس کی ہتھیلیوں پر خود اس کے ہاتھوں کو پھیرا جائے. لیکن یہ بصورت امکان ہے، اگر ممکن ہو. اگر ممکن نہ ہو تو جو غسل دینے والا ہے وہ اس طریقے سے تیمم کرائے گا کہ اپنے ہاتھ کو مارے گا زمین پر یا ایسی چیز پر اس پہ تیمم صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد میت کے چہرے پر اور اس کے ہاتھوں کی پشت پر پھیرے گا. ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد.